السلام علیکم عزیزان، میرا نام عادل عباس ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ تفسیر بیان کر رہے تھے قرآن کریم کی آیات کی، جو کہ تفسیر نمونہ سے ماخوذ تھی، اور ہم لوگوں نے 3 سورہ کی تفسیر بیان کر دی تھی، جس میں سورہ کوثر اور سورہ نبا اور سورہ اخلاص کی تفسیر بیان ہوئی تھی۔ انشاءاللہ ہم پھر سے ایک سورہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں، سورہ بینہ۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا، اس میں 8 آیات ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ کچھ آیات کی تفسیر بیان کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم تفسیر کی طرف بڑھیں، ہم سورہ بینہ کے مطالب اور فضیلت پہ کچھ بیان کرنا چاہیں گے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا ہے، اور اس کے مطالب بھی اسی معنی کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بار بار اہل کتاب کے بارے میں بحث ہوئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اہل کتاب سے مسلمانوں کا زیادہ تر سروکار مدینہ میں ہی ہوا ہے۔ اس سے قطع نظر نماز اور زکوٰۃ دونوں کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ زکوٰۃ کا شرعی حکم تو مکہ میں ہی ہو گیا تھا، لیکن اس کو قانونی صورت اور وسعت مدینہ میں دی گئی۔ بہرحال یہ سورہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ہمہ گیر ہونے اور اس کے روشن و واضح دلائل اور نشانیوں سے آمیختہ ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایسی رسالت جس کے لیے پہلے سے انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن جب ان کے پاس یہ رسالت پہنچی تو ایک گروہ نے اس بنا پر کہ ان کے مادی منافع خطرے میں پڑ رہے تھے، اس کی طرف سے پشت پھیر لی۔ ضمنی طور پر یہ اس حقیقت کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ انبیاء کی دعوت کا اصول، مثلا ایمان و توحید و نماز و روزہ، ایک ایسا اصول ہے جو ثابت اور جاودانی ہے، اور یہ تمام آسمانی ادیان میں موجود رہا ہے۔ اس سورہ کے ایک دوسرے حصے میں اہل کتاب و مشرکین کے اسلام کے مقابلے میں اعتراضات کو مشخص کرتا ہے کہ وہ گروہ جو ایمان لے آیا ہے اور اعمال صالح انجام دیتا ہے وہ تو بہترین مخلوق ہے، اور وہ گروہ جس نے کفر، شرک اور گناہ کی راہ اختیار کر لی ہے وہ بدترین مخلوق شمار ہوتی ہے۔ اس سورہ کے مختلف نام ہیں جو اس کے الفاظ کی مناسبت سے انتخاب ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ مشہور سورہ بینہ و لم یکن و خیمہ ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ کی تلاوت کی فضیلت میں کچھ اس طرح نقل ہوا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سورہ میں کون کون سی برکتیں ہیں تو وہ اپنے گھر والوں اور مال و منال کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھتے۔ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کیا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تلاوت کا اجر و ثواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی منافق اور وہ لوگ جن کے دل میں شک و شبہ ہے اس کی تلاوت نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم، مقرب فرشتے اس دن سے جب سے سارے آسمان و زمین پیدا ہوئے ہیں اس سے پڑھتے ہیں، اور اس کی تلاوت میں ایک لمحہ کے لیے بھی سستی نہیں کرتے۔ جو شخص اسے رات کے وقت پڑھے گا، خدا ایسے فرشتوں کو مامور کرے گا جو اس کے دین و دنیا کی حفاظت کریں گے اور اس کے لیے بخشش و رحمت طلب کریں گے، اور اگر دن کے وقت پڑھے گا تو ان چیزوں کی مقدار میں جنہیں دن روشن کرتا ہے اور رات انہیں تاریک بنا دیتی ہے اسے ثواب دیں گے، یعنی ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے۔ یہ روایت تفسیر مجموع البیان میں نقل ہوئی ہے۔ ہم اب تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ رحمان و رحیم خدا کے نام سے۔ اہل کتاب و مشرکین سے کفار کہتے تھے جب تک ان کے لیے واضح دلیل نہ آ جائے وہ اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ
خدا کی طرف سے ایسا رسول جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے، فیہا کتب قیمہ، اور ان میں سے صحیح اور قابل قدر تحریریں ہوں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، لیکن اہل کتاب نے خدا کے دین میں اختلاف نہیں کیا مگر ان کے پاس واضح دلیل پہنچ جانے کے بعد۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، حالانکہ انہیں کوئی حکم اس کے سوا نہیں دیا گیا تھا کہ وہ کمال اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کریں، شرک سے توحید کی طرف لوٹیں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مستقیم اور صحیح دین ہے۔ سورہ کے شروع میں ظہور اسلام سے پہلے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ و مشرکین عرب کی حالت کو پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے، وہ اس بات کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جب تک کوئی واضح دلیل اور مسلمہ پیغمبر ان کے پاس نہ آ جائے وہ اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوں گے، جیسا کہ پہلی آیت میں۔ ایسا پیغمبر جو خدا کی طرف سے اور پاک و پاکیزہ صحیفوں کو ہمارے سامنے تلاوت کرے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایسے صحیفے جن میں موضوع ثابت اور قابل قدر تحریریں ہوں، فیہا کتب قیمہ، یہ بات بیان ہوئی ہے۔ ہاں، وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے اسی قسم کے دعوے کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب آسمانی کے نزول کے بعد میدان بدل گیا اور وہ خدا کے دین میں اختلاف کرنے لگ گئے، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر واضح دلیل اور سچا اور آشکار پیغمبر ان کے پاس آ جانے کے بعد، جیسا کہ ہے اس آیت میں، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر یہ کہ واضح دلیل اور سچا و آشکار پیغمبر پاس آ جانے کے بعد۔ اس طرح سے اوپر والی آیات اہل کتاب و مشرکین کے دعووں کو بیان کر رہی ہے کہ ابتدا میں تو انہیں یہ اصرار تھا کہ اگر کوئی پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ ہمیں دعوت دینے کے لیے آئے گا تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن اس کے آ جانے کے بعد وہ اپنے اس قول سے پھر گئے اور اس کے مقابلے میں جنگ و جدال کے لیے کھڑے ہو گئے، سوائے اس گروہ کے جنہوں نے ایمان کی راہ اختیار کر لی۔ اس بنا پر اوپر والی جو آیات بیان ہوئی اس چیز کے مشابہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت 79 میں جو مطالب بیان ہوا ہے، کہ جس کا مطلب ہے کہ جب خدا کی طرف سے ان کے پاس کتاب آئی جو نشانیوں کے موافق تھی جو ان کے پاس تھیں، اور اس سے پہلے وہ خود کو فتح کی خوشخبری دیا کرتے تھے، لیکن جب یہ کتاب اور وہ پیغمبر جسے انہوں نے پہلے سے پہچانا ہوا تھا ان کے پاس آیا تو وہ کافر ہو گئے، بس کافروں پر خدا کی لعنت ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ اہل کتاب اس قسم کے ظہور کا انتظار کر رہے تھے، اور اصولی طور پر مشرکین عرب بھی جو اہل کتاب کو اپنے سے زیادہ عالم اور زیادہ آگاہ سمجھتے تھے، اس پروگرام میں ان کے ساتھ ہم آواز تھے، لیکن جب ان کی آرزویں پوری ہو گئیں تو انہوں نے اپنے راستے کو بدل لیا اور مخالفین کی صفوں میں جا ملے، جیسا کہ جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیونکہ اہل کتاب جن کے پاس صحیفے تھے الہی جو ان کے نبی لائے تھے، یہود و نصارہ، ان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور یعنی آنے کی نبوت کے اعلان کی باتیں ہوئی تھیں کہ وہ آئیں گے، ان کا حلیہ کیسا ہوگا، وہ کیسے دکھتے ہوں گے، کہاں ظہور کریں گے، تو یہ سب باتیں انہیں پتہ تھیں، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا جب یہ سب آ گیا۔ کیوں پہلے جب نہیں آئے تھے تب تو وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو انتظار ہے ان کا، وہ جیسے ہی آئیں گے ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، لیکن جب وہ آ گئے تب ان کو نہیں مانا اور ان کے منکر ہو گئے۔ مفسرین کی ایک جماعت کا ان آیات کی تفسیر کے بارے میں ایک دوسرا نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ واقعاً وہ اپنے
ادا کے مطابق اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوئے اور اسے نہیں چھوڑا جب تک کہ واضح دلیل ان کے پاس نہ آ گئی۔ لیکن اس بات کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس قسم کی واضح دلیل آ جانے کے بعد وہ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ بعد والی آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ مطلب اس طرح نہیں تھا، مگر اس صورت میں کہ یہ کہا جائے کہ اس سے مراد ان میں سے ایک گروہ کا ایمان لانا ہے، چاہے وہ بالکل قلیل تعداد میں ہی ہوں، اور اصطلاح کے مطابق یہ موجبہ جزئیہ کی قبیل سے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تفسیر بعید نظر آتی ہے، مشکل نظر آتی ہے کہ ایسا یہ جو دوسرا نظریہ ہے جو بعید نظر آتا ہے، اور شاید اسی بنا پر فخر رازی اپنی تفسیر میں پہلی آیت کو قرآنی آیت میں سب سے زیادہ پیچیدہ آیت شمار کرتے ہیں، جو اس کی نظر میں بعد والی آیت سے تضاد رکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے چند طریقے بیان کرتے ہیں، جس میں سے بہترین یہاں ایک تیسری تفسیر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یہ ہے کہ خدا مشرکین اور اہل کتاب کو ان کی حالت پر نہیں چھوڑے گا جب تک کہ ان پر اتمام حجت نہ کر دے اور کوئی دلیل یعنی بینہ نہ بھیجے اور انہیں راستہ نہ بتا دے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ حقیقت میں یہ آیت قاعدہ لطف کی طرف اشارہ ہے جو علم کلام میں بیان کیا جاتا ہے کہ خدا اتمام حجت کے لیے ہر قوم و ملت کے لیے واضح دلائل بھیجے گا۔ بہرحال بینہ سے مراد یہاں واضح و روشن دلیل ہے، جس کا مصداق دوسری آیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جبکہ آپ کی زبان پر قرآن مجید تھا۔ صحف صحیفہ کی جمع ہے، جو ایسے اوراق کے معنی میں جن پر کوئی چیز لکھتے ہیں، اور یہاں اس سے مراد ان اوراق کے مطالب ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کوئی چیز اوراق سے نہیں پڑھتے تھے، اور مطہرہ سے مراد اس کا ہر قسم کے شرک، کذب، دروغ اور باطل سے پاک ہونا، اور شیاطین جن و انس کے اس میں دخل دینے سے پاک ہے، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ کی 42ویں آیت میں آیا ہے، جس کا مطلب کچھ اس طرح ہے کہ اس کے پاس کسی قسم کا باطل نہ اس کے سامنے سے آتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے۔ پھر فیہا کتب قیمہ کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان صحف آسمانی میں ایسے مطالب لکھے ہیں جن میں کسی قسم کا انحراف اور کجی نہیں ہے۔ اس بنا پر تو کتب مکتوبات کے معنی میں ہے، یا ان احکام و مقررات کے معنی میں ہے جو خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، کیونکہ کتابت تعین حکم کے معنی میں بھی آئی ہے، جیسا کہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روز تمہارے اوپر اسی طرح سے مقرر، روزہ تمہارے اوپر اسی طرح سے مقرر کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اور اسی طرح قیمہ صاف و مستقیم یا محکم و پائیدار، جو قائم رہنے والا ہو، یا قدر و قیمت والا کے معنی میں ہے، یا یہ سب مفاہیم ایک میں جمع ہے۔ یہ احتمال بھی دیا گیا کہ چونکہ قرآن میں تمام گزشتہ کتب کے مضامین و مطالب بہت سے اضافات کے ساتھ ہیں، لہٰذا یہ کہا گیا ہے کہ اس میں گزشتہ کتب قیمہ ہیں۔ قابل توجہ بات یہ کہ پہلی آیت میں اہل کتاب کا مشرکین سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، اور چوتھی آیت میں صرف اہل کتاب بیان ہے، اور مشرکین کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی گئی ہے، حالانکہ آیت دونوں کی طرف ناظر ہے۔ یہ تعبیرات ظاہراً اس وجہ سے ہیں کہ ان پروگراموں میں اہل کتاب اصل اور بنیادی حیثیت رکھتے تھے اور مشرکین ان کے تابع تھے، یا اس بنا پر ہے کہ اہل کتاب زیادہ لائق مذمت تھے کیونکہ ان میں بہت سے علماء اور دانشمند موجود تھے، اور وہ اس لحاظ سے مشرکین کی نسبت بلند سطح پر تھے، اس بنا پر ان کی مخالفت زیادہ قبیح اور زیادہ ناپسندیدہ تھی، لہٰذا وہ زیادہ سرزنش کے لائق تھے۔ اس کے بعد اہل کتاب کو ان کے تابع مشرکین کو ملامت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہوں نے اس جدید دین میں اختلاف کیوں کیا کہ بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہو گئے، حالانکہ اس دین میں انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا ہے کہ خدا کی عبادت کریں اور اس کی عبادت کو اس کے غیر کی عبادت سے خالص رکھیں اور ہر قسم کے شرک سے باز رکھیں اور توحید کی طرف مائل رہیں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے بعد فرماتا ہے
اور یہ ایک مستقیم و پائیدار دین ہے. وذالک دین القیمہ. اس بارے میں کہ یہاں وما امیرو سے کیا مراد ہے؟ ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب کے اپنے دین میں مسئلہ توحید اور نماز و زکوٰۃ موجود تھا، اور یہ ایسے مسائل ہیں جو ثابت ہے، لیکن وہ ان احکام کے بھی وفادار نہیں رہے تھے. دوسرا معنی ہے کہ دین اسلام میں سوائے خالص توحید اور نماز و زکوٰۃ وغیرہ کے اور کوئی حکم نہیں آیا، اور یہ ایسے امور ہیں جنہیں وہ سب جانتے تھے، تو پھر وہ ان کو قبول کرنے سے روگردانی کیوں کرتے ہیں اور ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. دوسرا معنی زیادہ نزدیک دکھائی دیتا ہے، کیونکہ گزشتہ آیات کے بعد جو دین جدید کو قبول کرنے میں ان کے اختلاف کرنے کی بات کر رہی تھی، مناسب یہی ہے کہ امیرو جدید دین کی طرف ناظر ہو. اس سے قطع نظر پہلا معنی صرف اہل کتاب کے بارے میں صادق آتا اور مشرکین پر صادق نہیں آتا، جبکہ دوسرا معنی سب کو شامل ہے. بعض مفسرین کے نظریے کے مطابق دین سے مراد جس خدا کے لیے خالص کرنا چاہیے وہی عبادت ہے، اور الا لیعبد اللہ کا جملہ بھی جو اس جملے سے پہلے ذکر ہوا ہے اسی معنی کی تائید کرتا ہے. لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے دین و شریعت کا مجموعہ مراد ہو، یعنی وہ اس بات پر معمور ہوئے تھے کہ خدا کی پرستش کریں اور ہر جہت سے اپنے دین و آئین کو خالص رکھیں. یہ معنی دین کے وسیع مفہوم کے ساتھ زیادہ سازگار ہے، اور بعد والا جملہ وذالک دین القیمہ جو دین کو وسیع معنی میں پیش کرتا ہے اسی معنی کی تائید کرتا ہے. حنفاء یعنی حنیف کی جمع ہے، جو حنف بروزن کنف کے مادہ سے، اور مفردات میں راغب کے قول کے مطابق گمراہی سے راہ مستقیم کی طرف مائل ہونے کے معنی میں ہے. اور عرب ان تمام لوگوں کو جو حج بجا لاتے تھے یا ختنہ کیا کرتے تھے حنیف کہا کرتے تھے، اور احنف اس شخص کو کہا کرتے تھے جس کا پاؤں ٹیڑھا ہو. مجموعی طور سے لغت کی مختلف کتابوں سے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ اصل میں انحراف اور ٹیڑھے پن کے معنی میں تھا. البتہ قرآن و اسلامی روایت میں شرک سے توحید و ہدایت کی طرف انحراف کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اس بات پہ غور کریے گا. شرک سے توحید و ہدایت کی طرف، یعنی شرک سے پلٹ کے ہدایت و توحید کی طرف انحراف کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اس تعبیر کا انتخاب ممکن ہے اصل میں اس بنا پر ہو کہ بت پرست معاشرے ہر اس شخص کو جو ان کے دین کو چھوڑ کر توحید کی طرف قدم بڑھ جاتا تھا اسے حنیف منحرف شمار کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ تعبیر راہ توحید کو طے کرنے والوں کے لیے ایک رائج تعبیر کے عنوان سے پہچانی گئی، اور حقیقت میں اس کا مفہوم ضلالت سے ہدایت کی طرف انحراف تھا، اور اس کا لازمہ وہی توحید خالص اور اعتدال کامل اور ہر قسم کی افراط و تفرید سے اجتناب ہے. لیکن اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سب اس نقطے کے ثانوی معنی ہے. وذالک دین القیمہ کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصول یعنی توحید خالص اور نماز خالق کی طرف توجہ اور زکوٰۃ مخلوق کی طرف توجہ تمام ادیان کے ثابت اور پائیدار اصول ہیں، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، کیونکہ ایک طرف تو انسان کی سرنوشت مسئلہ توحید پر ہے، اور دوسری طرف اس کی فطرت منعم کا شکر ادا کرنے اور اس کی معرفت و شناخت کی دعوت دیتی ہے، اور تیسری طرف سے روح اجتماعی اور انسان کی مدنیت اسے محروم افراد کی مدد کے لیے پکارتی ہے. اس بنا پر ان احکام و دستورات کی جڑ بنیاد کلی طور پر فطرت کی جملہ گہرائیوں میں موجود ہے. اس لیے تمام گزشتہ انبیاء اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پائی جاتی ہے. یہاں پر قرآن کی اس سورہ بینہ کی کچھ آیت کی تفسیر کی، انشاءاللہ باقی آیات کی تفسیر ہم اپنے اس اگلے حصے میں کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم عزیزان. جیسا کہ ہم لوگ تفسیر قرآن بیان کر رہے تھے اور اس میں ہم کئی سورہ کی تفسیر بیان کر چکے تھے، اور ہم نے جو حال ہی میں سورہ شروع کیا تھا وہ سورہ بینہ ہے، جس کی
شروع کی 5 آیات کی تفسیر ہم نے بیان کی تھی تفسیر نمونہ سے. آج انشاءاللہ 6، 7 اور 8 آیات کی تفسیر بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. اہل کتاب و مشرک کفار دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وہ بدترین مخلوق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یقینی طور سے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اعمال صالح انجام دیے ہیں وہ خدا کی بہترین مخلوق ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں بہشت جاودانی کے باغات ہیں جس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. خدا بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی خدا سے راضی ہیں، اور یہ بلند مقام اس شخص کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرے. گزشتہ آیات میں جیسا کہ بیان ہوا تھا آیا تھا کہ کفار اہل کتاب اور مشرکین اس انتظار میں تھے کہ خدا کی طرف سے کوئی واضح روشن دلیل ان کے پاس آئے. واضح و روشن دلیل بینہ کے آ جانے کے بعد وہ متفرق و پراگندہ ہو گئے، اور ہر ایک نے الگ الگ راہ اختیار کر لی. زیر بحث ان آیات میں اس دعوت الہی کے مقابلے میں کفر کرنے والے اور ایمان لانے والے دونوں گروہوں اور ان میں سے ہر ایک کے انجام کی طرف اشارہ کیا کرتا ہے. پہلے فرماتا ہے اہل کتاب و مشرکین میں سے جو لوگ اس جدید دین سے کافر ہوئے ہیں وہ دوزخ کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وہ بدترین مخلوق ہیں. کفارو کی تعبیر دین اسلام کے مقابلے میں ان کے کفر کی طرف اشارہ ہے، ورنہ ان کا پہلے کا کفر شرک کوئی نئی بات نہیں ہے. اولئک ہم شر البریہ، وہ بدترین مخلوق ہیں کی تعبیر ایک لرزہ خیز تعبیر ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ تمام چلنے پھرنے والی مخلوق اور نہ چلنے پھرنے والی مخلوق میں سے ان لوگوں سے بڑھ کر مردود اور دھتکاری ہوئی مخلوق اور کوئی نہیں ہے جنہوں نے حق کے واضح ہوتے ہوئے اور اتمام حجت کے بعد سیدھی راہ کو چھوڑ دیا اور ضلالت و گمراہی کی راہ اختیار کر لی. اور یہ بات حقیقت میں اس چیز کے مشابہ ہے جو سورہ انفال کی آیت 22 میں بیان ہوئی ہے کہ خدا کے نزدیک بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو نہ سننے والے کان رکھتے ہیں نہ گویا زبان اور نہ ہی بیدار فکر و اندیشہ. یا جو کچھ سورہ اعراف کی آیت 179 میں بیان ہوا ہے جہاں درختوں کے گروہ کو انہی اوصاف کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے وہ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ دوزخیوں کو معذرت چاہوں گا جہاں دوزخیوں کے گروہ کو انہی اوصاف کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے وہ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ اور غافل ہیں. زیر بحث آیت کے مطلب ان سے بھی کچھ آگے ہے کیونکہ یہ ان کا بدترین مخلوق ہونے کے ساتھ ان کا تعارف کراتی ہے اور یہ حقیقت میں ان کے جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی ایک دلیل کے طور پر ہے. وہ بدترین مخلوق کیوں نہ ہوں گے جبکہ سعادت کے تمام دروازے ان کے سامنے کھلے ہوئے تھے، لیکن وہ کبر و غرور اور عناد و ہٹ دھرمی کی وجہ سے جان بوجھ کر مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے. اس آیت میں بھی اہل کتاب کو مشرکین پر مقدم رکھنے کی وجہ بھی ممکن ہے یہ ہو کہ وہ کتاب آسمانی کے حامل اور دانش مند تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ آئی تھیں. اس بنا پر ان کا مخالفت کرنا زیادہ قبیح و بدتر تھا. بعد والی آیت میں دوسرے گروہ کی طرف جو ان کے مخالف نقطہ مقابل اور قوس سعودی میں واقع ہوئے ہیں اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اعمال صالح انجام دیے وہ خدا کی بہترین مخلوق ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ.
اس کے بعد ان کی جزا اور پاداش کو چند مختصر سے جملوں میں اس طرح بیان کرتا ہے: ان کی جزا ان کے پروردگار کے پاس بہشت کے جاویدانی باغات ہیں جن کی درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ خدا بھی ان سے خوش اور راضی ہے اور وہ بھی خدا سے خوش اور راضی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ بلند و بالا مقام اور اہم و بے نظیر جزائیں اس شخص کے لیے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ ذالک لمن خشی ربہ۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مومنین کے بارے میں ہمارے صالح کی گفتگو بھی درمیان میں آئی ہے جو حقیقت میں ایمان کے درخت کا پھل ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنا اکیلا کافی نہیں ہے بلکہ انسان کے اعمال بھی اس کے ایمان پر گواہ ہونے چاہیے۔ لیکن کفر اکیلا ہی، چاہے اس کے ساتھ غیر صالح اعمال نہ بھی ہوں، سقوط و بدبختی کا سبب ہے۔ اس سے قطع نظر کفر عام طور پر انواع و اقسام کے گناہوں، جرائم اور غلط اعمال کے مبدا بھی ہوتا ہے۔ اولئک هم خیر البریہ کی تعبیر اچھی طرح سے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ مومن اور اعمال صالح بجا لانے والے انسان فرشتوں تک سے بھی برتر اور بالاتر ہیں، کیونکہ آیت مطلق ہے اور اس میں کسی قسم کی استثناء نہیں ہے۔ قرآن کی دوسری آیت میں بھی اس معنی کی گواہ میں مثلا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی آیت اور آیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ بہرحال اس آیت میں پہلے تو ان کے مادی و جسمانی صلے اور جو جنت کے پر نعمت باغات ہیں کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد ان کے معنوی و روحانی جزا کو بیان کرتا ہے کہ خدا بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی خدا سے راضی اور خوش ہیں۔ وہ خدا سے راضی اور خوش ہیں کیونکہ جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ اس نے انہیں دیا ہے، اور خدا ان سے راضی اور خوش ہے کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا تھا انہوں نے انجام دے دیا۔ اور اگر ان سے کوئی لذت، اس اور کون سی لذت ہو سکتی ہے کہ اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس کے کام قبول کر لیا ہے اور اس کا محبوب اس سے حاصل ہو گئی۔ ہر شخص اس سے کوئی نہ کوئی خواہش اور مطلب رکھتا ہے، لیکن ہمارا مطلب آخرت میں تیری لکھا ہے۔ یہ کسی عارف کے جملے ہیں جو یہ اپنے کلام میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شخص خدا سے خواہش رکھتا ہے، لیکن میں بس تیری جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بس تیری لقا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ جملے بہت گہرے اور مطالب رکھتے ہیں جن کا بیان اس ذکر کو کافی طویل کر دے گا کہ دنیا اور آخرت میں لقا سے کیا مراد ہے۔ بہرحال ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں اور تفسیر انسان کے جسم کی جنت جہاں کے جاویدانی باغات ہیں، لیکن اس کی روح کی بہشت خدا کی رضا اور ذالک لمن خشی ربہ کا جملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان تمام برکات کا سرچشمہ خدا کا خوف، خشیت اور ڈر ہے، کیونکہ یہی خوف ہی ہر قسم کی اطاعت، تقوی اور اعمال صالح کی طرف حرکت کرنے کا بنتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کو سورہ فاطر کی آیت 28 انما خشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف علماء ہی خدا سے ڈرتے ہیں کے ساتھ ملا کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بہشت پر حقیقتاً علماء اور آگاہ دانشمند لوگوں کا مسلم حق ہے۔ البتہ اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ خشیت اور خوف خدا کے کئی درجے اور مرتبے ہوتے ہیں، اور علم و دانش و آگاہی میں بھی کئی درجے اور مرتبے ہوتے ہیں، اس بات کا مفہوم واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ ضمنی طور پر بعض کا نظریہ یہ ہے کہ مقام خشیت مقام خوف سے بالا تر ہوتا ہے، کیونکہ خوف تو ہر قسم کے ڈر پر بولا جاتا ہے، لیکن خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو تعظیم و احترام کے ساتھ ہو۔ یہاں پر ہم تفسیر بیان کرنے کے بعد چند نکات عرض کرتے ہیں۔ خیر البریہ سے کیا مراد ہے؟
بکثرت روایت میں جو اہل سنت کے طریقوں سے ان کے مشہور کتابوں میں اور اسی طرح شیعوں کی مشہور کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، آیا اولائکا ہم خیر البریہ، وہ خدا کی بہترین مخلوق ہیں، کی علی علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ تفسیر ہوئی ہے۔ حاکم حسکائی نیشاپوری نے جو 5ویں صدی ہجری کے مشہور علماء اہل سنت میں سے ان روایت کو اپنی مختلف اسناد کے ساتھ کیا ہے، اور ان کی تعداد 20 روایات سے زیادہ ہے، جن میں سے ہم چند کو نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی کہ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد تو اور تیرے شیعہ ہیں جو روز قیامت عرصہ محشر میں اس حال میں وارد ہوں گے کہ تم بھی خدا سے راضی ہوگے اور خدا بھی تم سے راضی ہوگا، اور تیرا دشمن غصے کی حد میں عرصہ محشر میں وارد ہوگا اور زبردستی اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ حدیث کے بعض نسخوں میں مہین ہے، جس کا معنی توق و زنجیر کے ذریعے سر کو اونچا رکھنا ہے۔ دوسری روایت ہے، ایک دوسری حدیث ہے میں ابو برزہ سے آیا ہے کہ جس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تو فرمایا، اے علی علیہ السلام، وہ تو اور تیرے شیعہ ہیں اور تیری اور میری وعدہ گاہ حوض کوثر ہے۔ اسی کتاب میں جس کتاب کا پہلے حوالہ تھا۔ ایک اور روایت ہے جابر بن عبداللہ انصاری سے آیا ہے کہ ہم خانہ خدا کے پاس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ علی علیہ السلام ہماری طرف آئے۔ جس وقت حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی تو فرمایا، قد اتاکم اخی، میرا بھائی تمہاری طرف آ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ خدا کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اس کعبے کے خدا کی قسم، یہ شخص اور اس کے شیعہ قیامت کے دن رستگار اور کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا، خدا کی قسم، یہ تم سب میں سے پہلے خدا پر ایمان لایا ہے اور اس نے خدا کے حکم سے تم سب میں سے پہلے قیام کیا ہے۔ خدا کے عہد کو تم سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہے اور وہ تم سب سے زیادہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے والا ہے، اور وہ بیت المال کی تقسیم میں سب سے زیادہ مساوات کرنے والا ہے اور رعیت میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ خدا کے نزدیک تم سب سے زیادہ ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ اس موقع پر خدا نے آیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ نازل فرمائی۔ اس کے بعد جب بھی کبھی علی علیہ السلام آتے تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آتا ہوا دیکھ کر کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کی مخلوق میں جو سب سے زیادہ بہتر ہے وہ آ رہا ہے۔ اس آیت کا خانہ کعبہ کے پاس نزول اس سورہ کے مدنی ہونے کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ نزول مجدد کے قبیل سے ہو یا تطبیق کے عنوان سے ہو۔ علاوہ ازیں بعید نہیں ہے کہ ان آیات کا نزول سفروں میں ہوا ہو جن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف آئے تھے، خصوصاً جب کہ اس روایت کا راوی جابر بن عبداللہ انصاری ہے جو مدینہ میں آپ کے ساتھ ملحق ہوئے تھے، اور اس قسم کی آیات پر مدنی ہونے کا اطلاق بعید نہیں ہے۔ ان احادیث میں سے بعض کو ابن حجر نے کتاب صواعق المحرقہ میں نقل کیا ہے اور بعض کو نور الابصار میں ذکر کیا گیا ہے۔ جلال الدین سیوطی نے در منشور میں بھی آخری روایت کا عمدہ حصہ ابن ساکر سے جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے، جیسا کہ در منشور میں آیا ہے کہ جس وقت آیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا، وہ تو اور تیرے شیعہ ہیں، قیامت کے دن تم خدا سے راضی ہوگے اور خدا تم سے راضی ہوگا۔ مذکورہ جن کی بات ہو رہی تھی مؤلف نے ایک دوسری حدیث میں ابن مردویہ کے واسطے سے علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم نے خدا کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح انجام دیے تو وہ بہترین مخلوق ہیں، یہ تم اور تمہارے شیعہ ہیں، اور میری اور تمہاری وعدہ گاہ حوض کوثر کا کنارہ ہے، جب میں امتوں کے حساب کے لیے آؤں گا تو تمہیں
سفید پیشانیوں والے کہہ کر پکارا جائے گا۔ اہل سنت کے اور بھی بہت سے دوسرے علماء نے اسی مضمون کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ من جملہ خطیب خوارزمی نے مناقب میں، ابو نعیم اصفہانی نے کفایت الخصام میں، علامہ طبری نے اپنی مشہور تفسیر میں، ابن صباغ مالکی نے فصول المحمہ میں، علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں، شیخ سلیمان قندوزی نے ینابیع المودہ اور آلوسی نے روح المعانی میں زیر بحث آیات کے ذیل میں، اور بہت سے دوسرے علماء نے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اوپر والی حدیث بہت ہی مشہور و معروف احادیث میں سے ہے، جسے اکثر دانشمندوں اور علماء اسلام نے قبول کیا ہے، اور علی علیہ السلام ان کے شیعوں کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ضمنی طور پر ان روایت سے یہ حقیقت اچھی طرح اشکار ہو جاتی ہے کہ لفظ شیعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان نشر ہوا، اور یہ امیر المومنین علیہ السلام کے خاص پیروکاروں کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ شیعہ کی تعبیر صدیوں بعد وجود میں آئی، بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ایک نقطہ یہ کہ عبادت میں خلوص نیت لازم ہے۔ اصول فقہ کے بعض علماء نے آیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین سے عبادات میں قصد قربت کے لازم ہونے پر استدلال کیا ہے، اور یہ کہ اوامر میں اصل ان کا تعبدی ہونا ہے، نہ کہ توسلی ہونا، اور یہ ان سے وابستہ ہے کہ یہاں دین کا معنی عبادت ہو، تاکہ عبادت میں خلوص کے لازم ہونے کی دلیل بنے، اور امر کو ہم اس آیت میں مطلق قرار دیں تاکہ اس کا مفہوم تمام اوامر میں قصد قربت کا لازم ہونا ہے، سوائے ان موارد کے جو دلیل کی وجہ سے خارج ہوں۔ حالانکہ آیات کا مفہوم ظاہر کے اعتبار سے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود شرک کے مقابلے میں توحید کا اثبات ہے، یعنی انہیں توحید کے سوا اور کسی چیز کی دعوت نہیں دی گئی ہے، اور اس حال میں اس کا احکام فری کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ ایک آخری نقطہ جو بیان کرنا ہے وہ ہے انسان کی عجیب قوس صعودی و نزولی۔ اس سورہ کی آیات سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ عالم میں کسی بھی مخلوق کے قوس صعودی و نزولی کا فاصلہ انسان کے قوس صعودی و نزولی کے برابر نہیں ہے۔ اگر انسان ایمان لے آئے اور اعمال صالح بجا لائے، اس بات پر توجہ رہے کہ عمل الصالحات تمام اعمال صالح کو شامل ہے، نہ کہ بعض کو، تو وہ خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ افضل اور برتر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کفر و ضلالت اور ہٹ درمی اور عناد کا راستہ اختیار کر لے تو اتنا گر جاتا ہے کہ خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ بدتر بن جاتا ہے۔ انسان کی قوس صعودی و نزولی کا یہ عظیم فاصلہ اگرچہ ایک حساس و خطرناک مسئلہ ہے، لیکن یہ نوع بشر کے مقام کی عظمت اور اس کے تکامل و ارتقاء کی قابلیت پر دلالت کرتا ہے، اور یہ ایک طبیعی و فطری چیز ہے کہ اس قسم کی حد سے زیادہ قابلیت و استعداد کے ہوتے ہوئے تنزل و سقوط کا امکان بھی حد سے زیادہ ہو۔ خداوندہ ہم خیر البریہ کے بلند مقام تک پہنچنے کے لیے تیرے لطف و کرم سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پروردگارا ہمیں اس عظیم و بزرگ ہستی کے شیعوں اور پیروکاروں میں سے قرار دے جو اس کے لیے سب سے زیادہ لائق اور شائستہ ہے۔ بار الہ ہمیں اس قسم کا خلوص مرحمت فرما کہ ہم تیرے سوا کسی کی پرستش نہ کریں اور تیرے غیر سے محبت نہ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر تفسیر آج بیان یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے اور بھی سورہ کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم